دوسری شے ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا اسلام میں ایسا معاملہ نہیں ہے. اسلام نے سب سے بڑی جو آزمائش بندہ مومن کی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بیک وقت وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے جو حقوق ہیں اصلاً اس کا بھی ایک بڑا حصہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن پر مبنی ہے. مثلا آپ نے جو تبلیغ کرنی ہے یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے نا, لیکن یہ ہوگی لوگوں کے ساتھ. ایسا ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اچھا نہ ہو اور آپ اللہ کے حقوق ادا کریں. لہذا حسن اخلاق جو ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا اور اچھے طریقے سے انٹریکشن کرنا, اس کی بہت اہمیت ہے. اب یہ حدیث آئیں گی تو اس میں ہر ایک حدیث جو ہے وہ مزید ہی نکھارتی جائے گی اس بیان کو کہ حسن اخلاق کتنی اہم شے ہے, کتنی اہم شے ہے. ان حدیث سے بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کی اتنی اہمیت شاید اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہ ہو انسان کا معاملہ کہ دینداری بڑی ہے, نمازیں اور روزہ اور درس قرآن بھی دے رہا ہے, سب کچھ بھی ہے, لیکن لوگوں سے جب بیہیویئر کی بات آتی ہے تو پھر انتہائی برا جو ہے وہ بیہیویئر لوگوں سے. تو بعض کا آپ نے دیکھا ہوگا نا, آج کل تو یہ میڈیا پہ بھی کیسز آتے ہیں اس طرح کے کہ جی جب وہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور درس قرآن دیا جا رہا ہے تب تو, یا کوئی دینی بات ہو رہی ہے تب تو جناب ایسے کہ نور گر رہے ہیں, نور برس رہے, اور جیسے کیمرہ بند ہوا تو تم نے ایسے کیوں کیا تھا, تم نے ایسے کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے کہ پتا چل گیا کہ کوئی اخلاق نہیں تھے, یہ ایک بناوٹ تھی, تصنع تھا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. تو اس بات میں اسی شے کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آئے گا. برے اخلاق جو ہیں اس کی جتنی مذمت ہے وہ انسان کو سمجھنی چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو نیک سمجھنے کے لیے یا نیکی کے معیار پہ برا اترنے کے لیے اسے لازمی ایک شرط سمجھے انسان. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. وقال تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال, سے اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو پڑھی جا رہی ہوتی ہیں یا کچھ تذکرہ چل رہا ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کچھ واقعات ہے, کچھ اور چیزیں بھی اسی دوران میں علم میں آ جاتی ہیں. تو ویسے میں کچھ 3-4 دن سے یوٹیوب پہ ایک دن کھولی کوئی لیکچر سرچ کرنا تھا, تو اس کے سرچ کے دوران ہی سائڈ پہ جو باقی لیکچرز آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کنورٹس کا تذکرہ تھا کہ فلاں 10 مشہور لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا فلاں. تو میں نے ان کو دیکھنا شروع کر دیا. تو ویڈیوز دیکھتے دیکھتے یہ کنورٹ ہو, وہ کنورٹ ہو, فلاں نسل کے کنورٹ ہو, اتنے کنورٹ ہو, وہ ایسی چلتی گئی ویڈیوز. چلتے 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 ایکس مسلم پہ کام پہنچ گیا. وہ لوگ جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا وہ کیا کہتے ہیں, کچھ وہ ویڈیوز دیکھی, اور انہی ایکس مسلم سے پھر مسلمانوں کا جو برا امیج تھا اس طرح کی ویڈیوز آنی شروع ہوگی ساتھ. خود ہی ٹریولنگ ہوتی ہے سرچ کے بغیر. اس میں 2-3 مثالیں ایسی دیکھی کہ واقعی جو ہے بڑا گن آئی ان لوگوں سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک چینل تھا, عرب چینل, عرب عالم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر بیان کر رہے ہیں. اب آدمی جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ تو ایسی سوال کرے گا جیسے اس کا موقف مخالف ہے, ان کی برداشت ہی نہیں. تو وہ ایک بندے کو جو سامنے بیٹھا اس کو کہتے ہیں کہ تم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو, تم داڑھی نہیں رکھی ہوئی, بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ اور وہ سارا کچھ شروع ہو. بھائی ادھر اس نے آپ کو اس سے نہیں بتایا, آپ نے اسے تبلیغ کرنی بھی حضرت دیں, لیکن ابھی جو بات وہ کر رہا ہے اس کا جواب دیں. اور پھر کرتے کرتے چپ کرو, تمہیں پتہ نہیں میری زبان کی تیزی کیا ہے, عربی میں کہہ رہے تھے سارا کچھ لیکن انداز اور سارا کچھ تھا. اور کرتے کرتے انہوں نے جوتا اتار دیا اپنا کہ تم اگر چپ نہیں کیے تو میں تمہیں جوتے کا مزہ چکھاؤں گا. وہ سامنے والا داڑھی کے بغیر تھا, علم کوئی نہیں تھا اس کے, اور تانے بھی دیے تمہارے پاس علم نہیں ہے, تمہارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. سامنے والے نے ایک بڑے آرام سے کہا, اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ دکھائیں. کہتا ہے مزہ تو میں آپ کو اس کے بعد چکھاؤں گا, ابھی سے باہر نکلے, مزہ تو میں آپ کو پھر چکھاؤں گا. ابھی میں چاہ رہا تھا کہ کیمرے کے سامنے آپ لوگوں کو دکھا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. ایسے ایک اور بھی بڑے بزرگ عالم قسم کے انسان تھے, تو وہ ایک خاتون کو انٹرویو دے رہے تھے, اور انہوں نے بھی شرط لگائی تھی کہ وہ کریں گی اسکارف کر کے وہ انٹرویو لیں گی. بیچ میں کچھ ایسا ہوا کہ اس نے وہ اسکارف ڈھیلا کیا تو اس کے اوپر ان کی کچھ چپکلش ہو گئی. تو بڑھتے بڑھتے وہ جی میں تمہارا چینل بند کرا دوں گا. تو آگے سے وہ بھی کھول پڑی کہ تم ادھر آ کے پیسے کیوں لیتے,
जिस काम के लिए तुम आते हो पैसे क्यों लेते हो इसके, पता नहीं 1000 रियाल और कितना कितना बता, इतने पैसे क्यों लेते हो तुम? तो वो चुप, फिर आप क्या करें? तो उसने कहा तुम ना उठ के जाओ, मैं उठ के जाती हूँ। उठ के चली गई। तो बल क्या है कि यानी है दीन का बड़ा इल्म है और अपने उस सर्कल के अंदर बड़े ही समझे जाते हैं, लेकिन अखलाक का मामला क्या है कि जिसे वो अनपढ़ कह रहे हैं, गुनाहगार कह रहे हैं, उसका अखलाक उनसे बेहतर है। तो ये बात बड़ी अहम है कि अक्सर दीनदार लोगों का ये मसला होता है कि वो जज्बाती बाती हो जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि अखलाक बड़ी शय है, ठीक है, इससे हाथ से नहीं जाने देना। तो इस वक्त एक बड़ी दावत मुसलमानों की तरफ से यही है कि वो अपना अखलाक कैसे पेश करते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का मामला होता है, कोई डिबेट की बात आती है या कोई किसी से आमना सामना होता है, खास तौर पे जब वो तल्ख हो, तो हम अगर ज्यादा तल्ख हो जाएंगे उससे, तो फिर हमारे अंदर कोई अखलाक नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर बर्दाश्त ज्यादा है। तो ये बड़ी अहम शय है, ये मजाक नहीं है या ये कोई हल्की सी बात नहीं कि बस सुन लिया अच्छी बात है, फिजलत की बात है। ये नागुज़ीर बातों में से है कि इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और शऊरी तौर पे वो अपना मुहासबा करता रहे। कहीं ना कहीं कोताही होती रहती है इंसान से, इंसान किसी सख्ती से पेश आ जाता है या उसकी जुबान से कैसे अल्फाज निकल जाते हैं, तो बाद में तौबा भी करे उसके ऊपर, आइंदा के लिए ख्याल रखेंगे मुझसे ऐसा ना हो सके। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा नहीं था, आप जो है वो सबसे अच्छे अखलाक वाले थे। और ये महज जो है मुबालगा नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि आगे मिसालें आएंगी तो आप समझेंगे कि वाकई हम में से कोई होता तो पता नहीं क्या करता। वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल मा मस्सस्तु दीबादन वला हरीरन, के हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने कभी नहीं छुआ रेशम अलियना मिन कफ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ज्यादा नरम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली से, वला शममतु राइहतन कत्तु अत्यब मिन राइहति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना ही मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से ज्यादा कोई पाकीज़ा खुशबू सूंघी है। वलक़द खदमतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। ये जो इन्होंने बात की है बड़ी अहम है। कहा जाता है कि किसी का अखलाक जानना हो तो या उसका ड्राइवर जानता है उसका अखलाक क्या है, ठीक है, या उसके घर में काम करने वाले लोग जो है वो जानते हैं उसका अखलाक क्या है, या उसके घर वाले जानते हैं। घर वालों से भी ज्यादा बेहतर ये लोग जानते हैं, घर वालों के सामने बंदा फिर भी किसी हद तक बनावट कर भी सकता है। तो ये ड्राइवर लोग इसी तरीके से जानते होते हैं कि इंसान कैसा है। तो खातिब जो होते हैं वो बता सकते हैं कि किसी का अखलाक कैसा है। यानी अगर मैं किसी अपने बुजुर्ग की या किसी जो है वो दीनदार शख्सियत की तारीफ करता हूँ, उसका अखलाक बयान करता हूँ, तो बड़ा वो कंफर्म नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरा उसके साथ एक महदूद ताल्लुक होगा, एक खास लिमिट तक ताल्लुक होगा, और उस वक्त तो अखलाक देखना कोई बात ही नहीं है। ये लोग बता सकते हैं कि अखलाक किसी के कैसे हैं। और वो 10 साल जो आपके साथ रहे, आपको उर्दू तक उन्होंने कराया, वो कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था। फमा क़ाल ली कत्तु उफ़्फ़िन, बस आपने मुझे कभी भी उफ तक नहीं कहा। वला क़ाल ली शैइन फ़अलतुहु लिमा फ़अलता, और ना ही किसी चीज के बारे में कहा जो मैंने की हो कि तूने क्यों की। वला ली शैइन लम अफ़अलहु, और ना ही वो कोई शय जो मैंने ना की हो उससे बारे में कहा हो अला फ़अलता कज़ा, तूने ऐसा क्यों नहीं किया। व अन साब इब्न जस्साम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अहदैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमारन वहशियन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये के तौर पर एक वहशी गधा तोहफे के तौर पे दिया। फरद्दहु अलैया, तो आपने वो मुझे लौटा दिया, वापस कर दिया। फलम्मा रआ मा फी वजही, बस जब आपने देखा जो मेरे चेहरे में था, क्या मतलब, हाँ, मेरे तासुरात देखे आपने, मेरी परेशानी देखी। कहा तो आपने फरमाया इन्ना लम नुरद्दहु अलैका इल्ला लिअन्ना हुरुम, हमने सिर्फ इसी वजह से आपको ये वापस कर दिया कि हम हालत एहराम में हैं। यानी आपको इतना भी किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी कि आप वो अगर नहीं समझ सके इस बात को, माइंड कर रहे हैं कि मैंने तोहफा क्यों वापस किया, तो वजह बयान कर दी फौरन, ताकि वो हर्ट ना हो कि हालत एहराम में थे। और अब ये फिकी मसला है, डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं कि हालत एहराम में जो है वो गद्दा तोहफे के तौर पर दिया गया, तो क्यों कबूल नहीं किया। उसमें कुछ शिकार के पहलू आते हैं, ठीक है, कि शायद वो चूंकि जंगली था गधा, तो शायद वो शिकार करके लाए थे। शिकार होता है वो हालत हराम में शिकार करना और शिकार की चीज कबूल करना जायज नहीं है। तो इसकी तफासील फुकहा के यहाँ मिलेगी। बट ये है कि यहाँ जो नुकता है वो ये है कि आपने फौरन क्लियर कर दिया। और ये बात हमें और भी हदीस से मिलती है कि अगर किसी शख्स के जहन में कुछ गलत ख्याल आपके बारे में पैदा हो रहा है और आपको लग रहा है कैसा है, तो आप उसे क्लियर कर दें, इसलिए कि जो चीजें अंदर अंदर पलती रहती हैं वो बड़ा नुकसान करती हैं। तो अब आपने कैसा काम किया कि जिसने आपको देखा, आपने तो काम सही किया था,
لیکن اسے نہیں سمجھ آ سکی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ اسے بیان کر دیں، اسے سمجھا دیں کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا تھا، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے نفرت اور قدرت پروان نہ چڑھ سکے. اس لیے کہ ایک بیج ہے وہ بہت ہی شیطان نے اگر وہ پروان چڑھتا رہا تو بڑا بہت کچھ بن کے نکلے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں نفاق پیدا کر دے. وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا. فقال تو آپ نے کہا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق کا نام ہے. والاسم اور گناہ ہے ما حاک فی صدرک، جو تمہارے سینے میں کھٹکے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس کے اوپر مطلع ہوں. یہاں گویا نیکی کو مطلقاً حسن اخلاق کا نام ہے. تو کیا عبادات نیکی سے آؤٹ ہو گئی؟ جی معاملات کے حوالے سے، جی معاملات کے حوالے سے دیکھیں نا، یہاں تو صرف نیکی کو حسن اخلاق کا نام دے دیا گیا. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ صرف بھی یہ عبادات اس سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری وغیرہ یہ بھی اس نے اخلاق میں ہی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو انسانوں سے بالکل سیپریٹ ہیں. جی مساوات یہ ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے مطابق نصیحت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے کچھ چیزیں وہ سمجھ رہا ہے، تو جواب دیتے ہوئے جو چیزیں وہ نہیں سمجھ رہا ان کو زیادہ ایمفیسائز کیا جائے. تو عبادات تو ہر کسی ایسے دیندار شخص پہ واضح ہوتی ہے عبادات کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اسے مزید اگر عبادات کی اہمیت بتائیں گے تو جو شاید وہ پوچھنا چاہ رہا ہے جو اسے سمجھانے والی ہے وہ رہ جائے گی. تو یہ تو حسن تعلیم کا ایک نقطہ بھی یہاں ہے کہ نبی صلی ہر شخص کو اس کے حال کے مطابق ڈیل کرتے تھے. پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اصلاً جو حسن اخلاق ہے یہ مدار ہے نیکی کا. جس کا حسن اخلاق صحیح نہیں ہو جتنی مرضی عبادات کر لے تو اس کی عبادات گویا وہ قابل قبول نہیں ہے یا اللہ کے ہاں وہ معتبر ہی نہیں ہے. حسن اخلاق جو ہے وہ معیار بن گیا، اس لیے کہ اکثر و بیشتر عبادات بھی حسن اخلاق سے جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جس کا حسن اخلاق ٹھیک نہیں وہ پوری بات بھی سیداری کر رہا اور وہ عبادات جو لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، تو پیچھے چند عبادات رہ گئی تو اس میں بھی وہ یقیناً جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ارادتاً بدگو تھے اور نہ تکلفاً بدگو تھے. ٹھیک ہے، بڑی اہم شے ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو جس کی عادت یہی ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاحشن عادت کے طور پہ فحش گوئی کرنا، یا فحش گوئی سے مراد ہے بد گوئی کرنا، بری باتیں انسان کے منہ سے نکلتی ہے. تو آپ نہ تو عادتاً کوئی بری بات کہتے تھے، اور بعض بات یہ کہ انسان کسی خاص سیناریو کو دیکھ کے کچھ چوڑا ہو جاتا ہے، تکلفاً وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے. کچھ خاص دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں بھی چوڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور کسی خاص مجلس سے بیٹھا ہوا ہے تو اب اسے پتا ہے کہ اس مجلس میں تو اگر دو چار اس طرح کی باتیں کروں گا تو لوگ زیادہ ہنسیں گے. ٹھیک ہے، کچھ دیندار لوگوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے کہ کچھ اپنی رنگینی دکھانے کے لیے وہ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عادتاً یا ارادتاً جو ہے وہ بدگوئی کرتے تھے اور نہ ہی تکلفاً آپ یہ کام کرتے تھے. وَقَانَ یقول، اور آپ کہا کرتے تھے اِنَّ مِن خِیَارِکُمْ احسنکم اخلاقاً، بے شک تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن، بندہ مومن کے میزان میں کوئی شے زیادہ بھاری نہیں ہے یوم القیامت، قیامت کے دن، من حسن الخلق، حسن اخلاق سے. جس کے اندر حسن اخلاق ہوگا تو اس کی یہ نیکی قیامت کے دن سب سے بھاری ہوگی. وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو بدگو ہو اور بیکار باتیں کرتا ہو. بذی کیا ہے؟ نیچے دیا ہوا البذی والذی یتکلم بالفحش وردی الکلام. ٹھیک ہے، جو بدگوئی اور ردی کلام کرتا ہے، فضول بات.
بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی بس گھنٹہ پورا لگے ہوئے ہیں، منہ سے کچھ نہ کچھ عجیب و غریب باتیں نکالی جا رہے ہیں، کوئی اس کا سرا پیرا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے. اچھا، پھر یہ جو حسن اخلاق اور نیکی کا تعلق آپس میں ہے، یا حسن اخلاق اور عبادات کا آپس میں تعلق ہے، اس کو آپ اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ایسی عبادات بھی ہیں جنہیں اگرچہ انفرادی طور پہ رکھا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتی، یعنی بظاہر سمجھ میں ایسے آتا ہے لاجیکلی کہ زیادہ بہتر ہوتی. مثلا فرض نماز تو وہ گھر میں اگر گھر کے کونے میں آدمی پڑھے یا کسی جنگل کے اندر جا کے پڑھے، اکیلے بالکل تنہا کسی اندھیری جگہ پہ جا کے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہاں پہ وہ اللہ سے لو لگا سکے گا، ریا کا خطرہ ہی نہیں. اور دوسری طرف حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک. لیکن پھر بھی یہ جو انٹریکشن ہے لوگوں سے، اس کی وجہ سے اسے مسجد میں رکھا گیا اور باجماعت. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں کہ پوری زندگی جو ایک انسان کی گزر رہی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو اس میں کتنا وقت آپ کو ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کے تنہا ہوئے ہوں. بس وہ تہجد کا وقت ملتا ہے آپ کو، بس اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں. باقی سارا وقت لوگوں سے انٹریکشن. گھر میں ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، باہر ہیں تو صحابہ کے ساتھ اور دعوت جن کو دے رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، غریبوں کے کام کر رہے ہیں، مسکینوں کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم شے ہے. ایک مزاج پایا جاتا ہے ہمارے ہیں کچھ لوگوں میں جو زیادہ علمی نوعیت کے ہوتے ہیں، چاہے وہ مدارس والا ٹرینڈ ہو علمیت کا یا کوئی بھی جدید ٹرینڈ ہو، کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ تنہا کرنے میں بڑی جو ہے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی جگہ ضرورت ہے، لیکن سوشل ہونا بھی ایک ضرورت ہے. ایک انسان نے پڑھنا ہے تو 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے تنہا ہو جائے، کولے میں ہو کے بے شک بیٹھ کے پڑھے، لیکن اسی دن بھی وہ ایک یا 2 گھنٹے ایسے رکھ لے کہ وہ لوگوں کے کام کرے. ٹھیک ہے، وگرنہ کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی اس کے اندر جو اسے پتہ نہیں چلے گی. تو کبھی بھی آپ یہ 2 چیزوں کو بالکل مبالغہ اس میں نہ کریں. نہ ہی باہر اتنا شروع ہو جائے کہ بندے کی تنہائی بالکل ختم ہو کے رہ جائے، اور نہ ہی بندہ تنہا اتنا ہو جائے کہ اس کا لوگوں میں گھلنا ملنا جو ہے یہ بالکل ختم ہو کے رہ جائے. ہاں، اوپر نیچے جا سکتے ہیں کہ کسی وقت تنہائی زیادہ ہے اور لوگوں سے ملنا کم ہے، اور کسی وقت لوگوں سے ملنا زیادہ ہے تنہائی کم ہے، لیکن 2 چیزیں ناگزیر رہنی چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، آپ سے پوچھا گیا ان چیزوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی انسان کو. کہا تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، و حسن الخلق، اور حسن اخلاق. آپ کو یاد ہوگا 40 میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں 3 باتوں کا ذکر تھا. کسی کو یاد ہے؟ اتقوا اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. یاد ہے؟ وہاں ہم نے کچھ سمجھا تھا، وہ بھی یاد ہے؟ جتنا ہو سکے اللہ سے تقویٰ کریں. وہاں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اتقوا اللہ ایک بڑی کیٹیگری ہے، اس کے اندر بھی 2 تقسیمیں کی گئی. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، کہ گناہ کے بعد نیکی کرو سے مٹا دے گی. گویا اسے ہم نے جوڑا تھا حقوق العباد کے ساتھ. وخالق الناس بخلق حسن، اس کو ہم نے حقوق العباد کے ساتھ جوڑا تھا. تو یہاں پہ بھی تقوی اور حسن الخلق 2 چیزوں کو سیپریٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، وضاحت کے لیے. ویسے تو تقوی میں ایسے شامل ہو جاتی ہے، لیکن وضاحت کے لیے یہاں پہ بھی تقوی اللہ و حسن الخلق جوڑ دیا گیا تاکہ وہ تقوی کا غلط مفہوم نہ سمجھ لے. وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، اور پوچھا گیا ان اکثر چیزوں کے بارے میں جو انسان کو آگ میں داخل کرتی ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، یہ بڑی اہم الفاظ، 2 الفاظ میں جواب دیا لیکن انتہائی جامع ترین جواب. الفم والفرج، ایک منہ اور ایک شرمگاہ. ان 2 چیزوں کی وجہ سے اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی. تو انسان کی زبان جو کچھ بولتی ہے وہ بڑا اہم ہے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی کہ حضرت معاذ بن جبل کی جو حضرت تبوک میں جاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اہم باتیں پوچھی تھی. تو اس میں آپ نے آخر میں جب کہا کہ کیا میں تمہیں اسلام کی چوٹی، اسلام کی جڑ اور اسلام کا عمود نہ بتاؤں، اور پھر آپ نے مجھے ساری باتیں بیان فرمائی، تو آخر میں کہا کہ کیا میں تمہیں سب کا خلاصہ نہ بیان کروں؟ تو میں بیان کریں. تو آپ نے کہا کہ کف علیہ کا حال، اس کو پکڑ کے، زبان کو پکڑ کے کہا کف علیہ کا حال، اس کو روک کر رکھو.
تو معاذ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم جو بولتے ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اسی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے اونڈے منہ جو ہے جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو یہ بڑی اہم شے ہے زبان کی حفاظت. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کے اعتبار سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کا جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. دیکھیں یہاں ایمان کی تکمیل کو جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس لیے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو چانسز زیادہ ہیں کہ اس کی حقوق اللہ والا معاملہ بھی صحیح ہوگا، اگر وہ حسن اخلاق کا صحیح مطلب سمجھتا ہے. تو بیسیکلی لوگوں سے اچھا تعلق رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کی رضا ہے. یہ بھی اللہ ہی کے خطرے کام ہو رہا ہے. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہیں. یہ کیا ہے؟ اوپر ایک الگ سے بھی حدیث ہے نا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. تو یہاں کہا جا رہا ہے وخیارکم خیارکم لنسائہم. حسن اخلاق کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہی پہ ہوتا ہے. جی سب سے مشکل جو کام ہے، یعنی جہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اخلاق کیسا ہے، وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے. کوئی سیٹھ کوئی چودھری ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک ویسے ہی ہو جائے گا نا. اس کو تو آپ کوئی برا بلا کہیں گے بھی تو پتہ ہے آگے سے 2 اور پڑ جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن وہ نوکر چاکر جو گھر میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسے 10 سنا دوں گا تو آگے سے بول نہیں سکے گا، اسے اپنی تنخواہ ضائع کروانی ہے. اس کے ساتھ اگر آپ اس نے سلوک کر رہے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ ہاں اس نے سلوک ہے. ایسے ہی وہ شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ، اور نساء یہاں پہ آ گیا تو اور بھی عورتیں شامل ہو گئی، اس میں بیٹیاں بھی شامل ہو گئی، ٹھیک ہے. ایکسٹینڈ کریں گے اس کے مفہوم کو. تو اب یہ وہ طبقات ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو گویا وہ حسن سلوک کے معیار پہ پورا اترا ہے، ٹھیک ہے. اس نے ثابت کر دیا کہ جو کمزور تھا مجھ سے، جہاں میں کسی کا حق مار سکتا تھا وہاں پہ میں نے اچھا سلوک کیا. تو یہ بڑی اہم شے ہے کہ تم میں سے جو اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے وہ سب سے بہتر ہے. باقی دوستوں سے اچھا سلوک کرنا تو جو ہے نسبتاً آسان ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی زیادہ ہوتا ہے، کام بھی ان کے ساتھ زیادہ پڑتے ہیں. دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بس 2-4 کاموں کے لیے گھومے پھرے، کچھ کھایا پیا اور بس یہی ہے، کوئی خاص ذمہ داری دوسرے کے اوپر نہیں لگی ہوئی. جہاں ذرا فرائض اور حقوق زیادہ ہیں تو کوتاہی کا معاملہ بھی یہاں جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، فرائض زیادہ ہوں گے تو کوتاہی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے. اور پھر صبح شام کا معاملہ ہے تو یہاں جس کا اخلاق اچھا ہے وہ گویا واقعی اچھے اخلاق والا ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت وہ فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن، بے شک مومن، لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ، وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے درجۃ الصائم القائم، مسلسل روزے رکھنے والے اور مسلسل قیام کرنے والے شخص کی طرح کا درجہ. اس نے اخلاق سے انسان یہ درجہ حاصل کر سکتا ہے جو درجہ انسان کو مسلسل روزہ رکھنا اور مسلسل قیام کرنے سے حاصل ہوتا ہے. وعن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے پر، باؤنڈری، جنت کی باؤنڈری پہ ایک گھر کا ضامن ہوں، ایک گھر کا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، اس شخص کے لیے جس نے جھگڑا چھوڑ دیا اگرچہ وہ حق پر تھا. یہ جھگڑا چھوڑنا اگرچہ انسان حق پہ ہو، ہر ایک جھگڑے کے بارے میں ذاتی معاملہ ہو اور کوئی حق بتا رہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو اپنا مال، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. جی کیا تقسیم کریں گے دونوں کے درمیان؟ جہاں فتنہ پھیلنے کا ڈر ہے، جی جہاں فتنہ یا جگہ فتنے سے مراد کسی بھی قسم کی شادی، مثلا
ईरान तो लफ्ज़ी आर्गुमेंट तो नहीं बैरियर टाउन वाले आपका हक मार रहे हैं, आपका घर हड़प करना चाहते हैं, मीन आपके हड़प करना चाहते हैं, आप इस हदीस में अमल करेंगे? ईरान तो लफ्ज़ी आर्गुमेंट को नहीं कहते हैं। सिर्फ नहीं जी। दो मुसलमानों के दरमियान में झगड़ा हो जाता है या तनाज़ा हो जाता है, एक हक पर होता है दूसरे ने उसका हक मारा होता है, वो हक वाला अगर अपना हक छोड़ दे उसको माफ कर देने भाई को नहीं, लेकिन कोई बीच में कोई शरायत होनी पड़ेगी ना, इसलिए कि वो हदीस में तो आप देखें ना कि जो शख्स अपने माल की हिफाजत करते हैं, देखिए वो जो बात है जुबानी झगड़ा किस बात पे होता है? ऐसे ही तो नहीं होता, तो पीछे बुनियाद होती है जिसकी वजह से आगे तक बात पहुंचती है। जैसे करीबी लोगों के साथ जी, ऐसा मामला जहाँ पे आप जो हक छोड़ रहे हैं उससे किसी जालिम को तकवीत मिलती है, तो वहां आप अपना हक नहीं छोड़ेंगे, वहां आप कोशिश करेंगे, तो उसमें अगर आपकी जान भी जाती है तो आप वो शहीदों के दर्जात में शामिल हो जाएंगे। यानी एक पक्का जालिम है ना, ठीक है, सर्टिफाइड जालिम है, वो जुल्म कर रहा है और आपका उसके साथ झगड़ा है, अब चाहे कोर्ट में जहाँ पे भी है, तो यहाँ तो आप अपनी पूरी नज़र लगा देंगे कि अपना हक लेना है, और इस लड़ने का मकसद ये नहीं है कि मुझे मेरा हक मिल जाए, बल्कि अगर मैंने आज अपना हक छोड़ा तो बहुत से मजलूमों का हक भी ये मारेगा इस वजह से। और जहाँ पे इस नौयत की बात नहीं, कुछ महज आम से मामलात हैं, या कोई शख्स अगर जो जुल्म तो कर रहा है लेकिन वो पक्का जालिम नहीं है कोई दूसरा का, और इस मामले में उसके शैतान ने उसके नफ्स को जो है बरगला दिया कि तुम इसे ये हासिल कर लोगे या ये कर लोगे तो तुम फायदे में रहोगे। मसलन ये गाड़ी लगी आपकी, आपको पता है कि गलती तो इसकी है, लेकिन अब वो लगा हुआ है कि नहीं ये गलती तुम्हारी है, अब आप चलो ठीक है खैर चलेगा, ये और बात है, ठीक है। तो ये वहां जहां जुल्म जालिम पक्का जालिम को जुल्म कर रहा होता है वहां इंसान को डटना चाहिए, ठीक है, वहां अजीमत ये है डट जाना, इसलिए कि वहां भागना रुखसत है, वहां तो आप डटेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना काम, ठीक है। तो ये आम हमारे जितने भी जिंदगी के मामलात होते हैं वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं, इल्ला ये कि किसी के कोई जालिम शख्स मुस्तकिल जालिम जो है वो अगर जुल्म कर रहे हैं तो वहां पे डटना और उस डटने में जान दे देना वो उस जुमरे में आएगा। ऐसी ही मिसाल है कि अब कोई शख्स आया, वो आपसे कोई माल छीनने की कोशिश करता है गन पॉइंट पे, तो आपको पता है ऐसे ये एक शख्स है, हो सकता है मजबूरी हो किसी वजह से चोरी कर रहा है, तो आप दे दें उसे, कोई मसला नहीं। लेकिन एक शख्स है आपको पता है जैसे मतलब कुछ मखसूस हालात हैं कि अगर मैंने इसको ऐसे दे दिया तो ये कल दूसरे को भी लूटेगा, प्रमोट होगी ये चीज़, तो वहाँ आप रोकेंगे, तो इंसान ने खुद तय करना होता है। दो तरह की अहादीस मौजूद हैं और हालात के एतबार से तय होगा कि किसकी तदबीक होगी। वबिबैतिन फी वसतिल जन्ना, और मैं जन्नत के दरमियान में वस्त में उस शख्स को घर की जमानत देता हूँ, लिमन तरकल कज़िब, वो शख्स जो झूठ छोड़ दे, व इम्कान माज़िहन, अगर जो वो मजाक के लिए कर रहा हो। वैसे झूठ बोलना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, लेकिन एक वो शख्स जो उसे पता है मैं एक बात करूंगा वो झूठी होगी और मैं तो मजाक के तौर पे करना चाहता हूँ, लेकिन वो फिर भी ना, इसको भी छोड़ दे। असल में इसका एक नुकसान है, जैसे इससे पहले हम एक हदीस पढ़ चुके ना कि वो शख्स तकवा तक पहुंच ही नहीं सकता जो उस शय को ना छोड़ दे जिसमें कोई नुकसान नहीं, कोई हरज नहीं, इस वजह से कि उसकी वजह से किसी शय में हरज पैदा होगी। ये एक ऐसी शय है कि इंसान को झूठ तक ले जाती है। आपने मजाक में एक झूठ बोला तो झूठ बोलने की किसी की आदत तो पड़ गई, कैसे मजाक में था तो फिर हो सकता है इंसान सच में भी झूठ बोलता रहे। तो आपने इसलिए फरमाया कि झूठ में भी, मजाक में भी झूठ इंसान ना बोले, ठीक है। ये कोई चीज भी इस पे बात है को मैं फरमाया कि मुतासिर भी हां कि भाई जब वो भी बैतिन फी आला जन्नत, और इंतहाई आला जन्नत में लिमन हसना कुलूबहु, उसके लिए जिसके अखलाक बड़े हसीन हैं, जिसके अखलाक बड़े अच्छे। इसमें भी आप देखें सबसे आला दर्जा जो है उसने अखलाक को दिया गया। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अहिब्बिकुम इलैया, बेशक तुम में से सबसे ज्यादा महबूब जो है मुझे, वो अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन मजलिस के एतबार से जो मेरे करीब तरीन होगा, मेरा महबूब तरीन तुम में से और मेरा मजलिस के एतबार से करीब तरीन क़यामत के दिन वो कौन होगा, अहासिनकुम अखलाकन, जो तुम में से सबसे ज्यादा हुस्न अखलाक वाला होगा। व इन्न अबग़दकुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी यौमल क़ियामती, और तुम में से सबसे काबिल नफरत मेरे लिए और सबसे दूर मुकाम के दरवाजे मेरे लिए क़यामत वो होगा, अस्सारूना वल मुतशद्दिकूना वल मुतफय्हिकून,
تین نام لیے گئے، سرسارون، متشدقون اور متفیہقون، تینوں کی وضاحت آگے آتی ہے۔ قالوا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قد علمنا السرسارون والمتشدقون، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سرسارون کون ہے اور متشدقون کون ہے، فمل متفیہقون، تو متفیہقون کون ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ قال المتکبرون، آپ نے کہا کہ تکبر کرنے والا۔ اب تکبر کرنے والا جو شخص ہے وہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہو سکتا کبھی بھی، وہ تو دوسرے کو نیچا کرے گا تو اوپر ہوگا نا۔ نیچے دیا ہوا ہے السرسار ہوا کثیر الکلام تکلفا، جس باتونی کہتے ہیں، کام کا بس باتیں ہی باتیں باتیں ہی باتیں باتیں ہی باتیں، اور اکثر بیشتر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی بات سننے کی تیار نہیں ہوتے، دوسرا ایک بات کرتا ہے، اس بات اچھک کے اس میں سے ایک بات نکال کے تو پھر شروع کرتے ہیں، پھر وہ کچھ کہنا چاہے گا تو اپنی ہی سنائی جاتا ہے۔ تو بہت باتونی لوگ جو ہیں ان کو، ٹھیک ہے، اس کے نقصانات ہم پہلے جان چکے ہیں کیا ہیں۔ جو شخص اتنا کلام کرے گا سوچے گا کب، اور پھر جو اتنا کلام کرے گا اس کے پاس کوالٹی کا کلام تھوڑا سا ہوگا، پھر اس میں امیزش کرے گا نا، پانی ڈالے گا دودھ میں، ٹھیک ہے، پتلا کرے گا اسے، تو لہذا وہ شخص جو بہت زیادہ بولتا ہے ناممکن ہے کہ اچھا بولے، ناممکن ہے، اس لیے کہ اچھا بولنے کے لیے اچھا سوچنا ضروری ہے، اور جو اچھا سوچنا نہیں ہے وہ اچھا بولے گا کیسے؟ لگے ہوئے جی 12-14 گھنٹے بس بول ہی جا رہے ہیں، تو ہوتے ہیں لوگ باتیں میں بھی ہر جگہ پہ کہ بس باتونی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی موضوع پکڑ ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، ٹھیک ہے، وہ زلزلہ آئے گا اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے 2 گھنٹے لگا پوری بحث کرتے ہوئے اس کی۔ اچھا یہ ہو گیا سرسار۔ والمتشدق، اور متشدق کون ہے؟ المتطاول علی الناس بکلامہ ویتکلم بملء فیہ تفاصحا وتعظیما لکلامہ، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو تصنع کے ساتھ کلام کرتا ہے یہ کلام کی اقسام، تصنع کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہاں، تاکہ اس کے کلام کی وجہ سے اس کی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ، کیا یہ زبردست کلام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ایک کلام اچھے انداز سے کرنے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ میری بات لوگ سمجھ جائیں، یعنی آپ درس دے رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی بات کروں، اچھے انداز سے بات سمجھو، یہ وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنی بڑائی کے لیے، یعنی اگر کوئی مدرس بھی یہ کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ شامل ہے کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ ہی سمجھیں کہ میری بات کیا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کیا ہی مدرس ہے، کیا ہی زبردست انداز ہے اس کا بات کرنے کا، پھر گویا آپ نے اپنی بڑائی چاہ لی اس میں، ٹھیک ہے، عجب ہو گئی۔ تو وہ لوگ جو کہ تصنع کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ والمتفیہق اصلہ من الفحق وهو الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا واظهارا لفضيلة على غيره، یہ وہ شخص ہے جو کلام کرتا ہے منہ پھلا کر تکبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ آپ حسین بڑا انداز میں آتے ہیں اپنا، ایک ہے تکبر والا، بڑا جو ہے نا وہ اکثر و بیشتر یہ مناظر جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کی رائے کو جو ہے غلط ثابت کرنے کے لیے اگر سے بات صحیح کر رہے ہوں گے لیکن انداز بڑا ہی تحقیر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا ہوگا آپ نے تو نیٹ پہ جا کے کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں، آسان ہے بڑا، دیوبندیوں کا رد، بریلویوں کا رد، اہل حدیثوں کا رد، سلفیوں کا رد، اتنا لکھیں گے تو آپ کو ہزاروں ویڈیوز آ جائیں گے، اور اس میں وہ جناب اچھلنا بس باقی ہوتا ہے ان کا، وہ کرسی میں بس بیٹھے ہوتے ہیں کسی طریقے سے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے پکڑا ہو نہیں، مگر نہ یہ اچھل پڑے، تو یہ انداز ہوتا ہے ان کا بات کرنے کا، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ متفیہق کون ہے؟ متکبر ہیں۔ آگے نیچے دیا گیا ورحمت ترمذی عن عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا فی تفسیر حسن الخلق، حسن خلق کی وضاحت کے بارے میں کہ یہ کیا ہے۔ قال تو انہوں نے فرمایا ہوا طلاقت الوجہ، یہ خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ حسن اخلاق کیا مطلب ہے؟ خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ وبذل المعروف، بذل پہلے پڑھ چکے ہیں، خرچ کرنا، اور بذل المعروف کیا ہے؟ آپ اسے یہاں پہ یہ کہہ لیں کہ اچھے طریقے سے پیش ہونا، اچھے طریقے سے پیش آنا، ٹھیک ہے، یا معروف بات کرنا۔ وکف الاذى، اور اذیت سے بچنا، یعنی
तलाक़तुल वजह ये है कि लोगों से खुंदा पेशानी से इंसान ने मिले तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट, एक यानी तरोताज़गी हो। अब इसके बाद क्या है कि यह आपका जो इंटरेक्शन है, हो सकता है कि मुस्कुराहट तो बड़ी अच्छी लेकिन नुकसान करके वापस आए किसी का। तो कह रहे हैं कि हुस्न अखलाक ये लोग अपनी तरफ से लोगों को मारूफ दो और अपनी अज़ा से लोगों को बचाओ, ये हुस्न अखलाक है। ठीक है कि मैं अगर किसी से मिलता हूँ, मेरा किसी से सलाम दुआ होती है, इंटरेक्शन होता है, तो मैं उसे कोई फायदा ये पहुंचा सकूं अखलाक के तौर पे, ना कि ये कि उसे कोई ईजा पहुंचा। बाबुल हिल्मी वल अनाती व रिफ़्क़। जी वो सर ये था कि अगर कोई आपको किसी भी हवाले से दावत देता है, शादी की हो या कोई और हो, तो आप नहीं जा सकते, तो उसको पहले ही बता देना चाहिए हाँ जी कि मैं नहीं आ सकता, मेरी ये मजबूरी है, ये है, या कि बता के ठीक है नहीं जाऊंगा, तो उसको पता चल ही जाए। नहीं, ये जो पहले हम हदीस पढ़ चुके ना, ये उसी से मुझे हिमार वहशियन वाली, उसमें ये बात शामिल है ना कि जब भी आपके किसी ताल्लुक की वजह से किसी के ज़हन में कोई गलत तस्वुर पैदा हो सकता है तो आप उसकी वजाहत कर दें। ठीक है, और भी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और हदीस में भी ऐसा मामला किया है। एक हदीस में आप अपनी जोजा को छोड़ने के लिए घर जा रहे थे रात के वक्त, तो दो सहाबा पास से गुजरे, अब अंधेरा था उस वक्त, तो रोशनियां नहीं थी रस्तों में, तो आपने उन्हें रोक के बुलाया अपने पास और कहा कि ये मेरी बीवी है, ताकि उनके जहन में अगर वो गलत ख्याल आ रहा है तो शैतान से प्रमोट ना कर सके, बढ़ा ना सके। तो अगर अल्लाह के रसूल ने ये किया तो उम्मत को सिखाने के लिए किया। तुम्हारा अगर भी आपस में मामला हो तो वजाहत कर दिया करो, ठीक है, लेकिन ये भी होना चाहिए खाम खा हर बात पे ही वजाहत इंसान को करे, जहां उसे ये अंदेशा हो कि कोई ऐसी बात किसी के जहन में पैदा हो सकती है जो इंतशार का बायस बनेगी। बाबुल हिल्मी वल अनाती व रिफ़्क़, बर्दाश्त का बाब, सोच समझ कर कोई काम करने का बाब, और नरमी का बाब। तीन चीजें बयान कर रहे हैं इस बाब में। हिल्म, हिल्म किसकी जिद है? जहल की जिद हिल्म भी है और जहल की जिद इल्म भी है। ठीक है, तो हिल्म नहीं होगा तो जहल होगा इंसान। एक जानना और ना जानना है, और एक बर्दाश्त करना और अदम बर्दाश्त। ठीक है, तो हिल्म वो शख्स है, वो शख्स जो बर्दाश्त कर सके तो वो हलीम है। ठीक है, और जो शख्स बर्दाश्त ना कर सके, अपने जज्बात फौरन जो है निकाल दे, वो जाहिल। ठीक है, अब ये हिल्म है क्या? बेसिकली हिल्म में एक बात तो ये कंफर्म शामिल है कि सामने वाले का रिएक्शन जो है वो डिजर्व करता होगा कि इंसान कुछ करे बदले में। यानी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रिएक्शन जो करे इंसान के उसे निगलेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो, नहीं उसको खास मसला हो, फिर बंदा कहना नहीं बर्दाश्त किया, ये हिल्म नहीं है। हिल्म तो है ही वो शय कि जो सामने वाला ऐसा काम करेगा कि आपके जज्बात उसके ऊपर भड़केंगे, लेकिन उन्हें कंट्रोल कर लेना और उस अपने रिएक्शन से बच जाना, ये हिल्म है। तो जो शख्स भी हलीम है उसे जानना पड़ेगा कि रिएक्शन पैदा होगा उसे रोकना पड़ेगा, तब मैं हलीम बनूंगा। दूसरी बात यह है कि जो शख्स एक रिएक्शन आया उसके बदले में उसने भी एक रिएक्शन दे दिया, तो वो भी जाहिल, ये भी जाहिल, दोनों ही जाहिल हो गए, बराबर हो गए, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अक्सर बेशर होता ही है कि उसने बात ही ऐसी की थी जी, उसे तो बात ही ऐसी की थी, उसने ऐसी बात की थी, वो जाहिल था, आपने वैसी बात कर दी, आप भी जाहिल हो गए। ठीक है, आपने जाहिल नहीं बनना। हिल्म जरूरी क्यों है? उसने कोई गलत काम किया तो वो क्या कहते हैं, तुर्की जवाब देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्या ख्याल है? वो गैरत का तकाज़ा है। बेसिकली जो शख्स जहल कर रहा है वो जज्बाती है, उसको समझाने के लिए जज्बात चाहिए। जब वो कोई गलत काम करेगा, कोई शख्स गाली देगा, तो ये जज्बात में आगे कर रहा है वो, तो आप आगे से अपने जज्बात को कंट्रोल करते हैं, तो ये एक इमोशनल अटैक आपने उसके ऊपर किया। अब वो समझ जाएगा, कुछ सोचने पर मजबूर होगा कि इससे मुझे क्यों नहीं जवाब मिला, वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा। जब भी कोई किसी को गाली देता है वो एक्सपेक्ट करता है कि बदले में मुझे कुछ ना कुछ कहेगा। अगर आपने बदले में उसे कुछ नहीं कहा बल्कि उल्टा दुआ भी दे दी, अब वो शय जो उसको इल्म के जरिए समझ नहीं आ रही थी वो उसे हिल्म के जरिए समझ आ रही है। बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं हिल्म से, लेकिन तब जब इंसान हलीम हो और वो ये समझ रहा हो कि अगर किसी ने बुरा रिएक्शन दिया है तो मैं अगर बर्दाश्त करूंगा तो इसका कोई मकसद है। अक्सर बेहतर होता है कि इंसान इसे अपनी इज्जत का मसला समझेगा, इसने मुझे बुरा भला कह दिया, मैं खामोश हूँ, मुझे कोई कुव्वत नहीं है, मैं नहीं कुछ कह सकता, मुझे मैंने आपको मिसाल दी जूती वाली, ठीक है, जूता उठा के इसको शो हो जाए कि मैं कुछ हूँ, तो माफ कर दे, आगे से दरगुजर कर दे, तो ज्यादा बड़ा मैसेज उस बंदे को जाएगा।
انات کیا ہے؟ سوچ سمجھ کے کوئی کام کرنا. یہ بھی بیسیکلی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی ایک مثال، ابھی آپ سے ایک رائے پوچھی جاتی ہے کہ یہ فلاں مسئلہ ہے تو اتنے آپشن ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے. 2-4 لوگ ہوں گے جو ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تو ایسے کریں گے. یہ کیا ہے؟ وہ سوچو تو صحیح بات ہے کیا، تو کیوں کی جا رہی ہے، اس میں سے کون سی صحیح رائے جو ہے وہ، یا جو رائے انسان دے بھی رہا ہوتا ہے خود پہلے اسے کاؤنٹر چیک کرے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہوتا. تو اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں فوراً ہاتھ کھڑا کر دیں گے جی یہ کر لیں گے آپ، اور بعد میں ہو سکتا ہے خود ہی وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے. سر ہو سکتا ہے اس نے پہلے سے سوچ رکھا ہو اس بار. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، یہ مزاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی سوچنا سمجھنا نہیں ہے، ریپلائی فوراً کرنا. یہ عملی طور پہ بھی ہوتا ہے، کوئی ایکشن ہوا تو فوراً ایکشن کر دیا، سوچا سمجھا نہیں. اور یہ بعض اوقات انسان کا پلاننگ میں بھی ہوتا ہے، انسان کوئی کام کرنا ہے اسے تو فوراً سے کچھ کر لیجیے بجائے کہ سوچے، جلد بازی والا جو معاملہ ہے. تو یہاں اس کی نفی کر کے کہا جا رہا ہے سوچ سمجھ کے کام کرنا. سوچنے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے فوائد اور نقصانات پہلے سوچیں، اس کے بارے میں یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ناقدانہ انداز سے اس کا تجزیہ کریں کہ میں یہ رائے دینا چاہتا ہوں یا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو مخالف کی نظر سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر کچھ ایسے ایپ نظر آ جائیں کہ اسے آپ واپس لے لیں گے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. وہ رفق اور نرمی کا باب، ٹھیک ہے، نرم رویہ اختیار کرنے کا. بیسیکلی یہ بھی حسن اخلاق کی یہ ایکسٹینشن ہے آگے. قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے یا جذبات کنٹرول کر لینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. خذ العفو وامر بالعرف، معاف کرنے کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے. اچھا یہ بھی اب ایک بڑا اہم اس میں نکتہ ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف، یہ کیا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، 2 بریکٹس ہیں گویا اس کے درمیان کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. لیکن نا پہلی ہوتی سی بات ہے کسی ہے نا خذ العفو وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، درمیان میں کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. انسان گھر سے نکلا نیکی کا حکم دینے، ریئیکشن کیا ہوگا؟ غلط ریئیکشن آگے سے آئے گا رات میں، اور وہ آگے سے جواب کے طور پہ غلط کر کے آ گیا تو کیا گیا اس نے؟ نکلا نیکی کا حکم دینا تھا اور شر کر کے واپس آ گیا. تو گویا نیکی کا حکم دینے والے کے تو لازمی ہے کہ وہ 2 چیزیں یہ گویا ذہن میں رکھ لیں. لیکن وہ درگزر نہیں کرے گا، لوگوں کی باتیں سننا برداشت کرنا اس کے اندر نہیں ہوگی، جذبات اس کے اندر زیادہ ہوں گے، تو نیکی کا حکم دے کر نہیں آئے گا، وہ کوئی نہ کوئی برائی ساتھ کر کے واپس آ جائے گا. تو خذ العفو، درگزر کرنے کو اختیار کیجیے. بعض اوقات انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ اخلاق میں بہتر ہو سکے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، کیا کرے؟ میرا خیال ہے جو اہم 3 چیزیں ہیں وہ کچھ لوگوں کو آئیڈیل بنانا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کو آئیڈیل بنانے سے کیا مراد ہے کہ اصل میں تو آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہے کہ ہم ان کے کسی عمل کو باقاعدہ دیکھ کے سمجھ سکیں. تو وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ تلاش کی جائیں کہ ارد گرد کون سے لوگ ہیں جن میں یہ پائی جاتی ہیں، اور پھر ان سے ایک تعلق رکھنا تاکہ بار بار وہ چیزیں نظر آئیں اور موٹیویشن مل سکے. یہ ایک اچھا مؤثر طریقہ ہے کسی کے اخلاق لینے کا. انسان ہر شخص کو دیکھے تو اس کے اچھے اخلاق نوٹ کر لے اور کوشش کرتا رہے کہ وہ اس کو جب اس کو دیکھتا رہے گا تو ریمائنڈر ملتا رہے گا مجھے بھی اپنانا ہے، مجھے بھی اپنانا ہے، مجھے بھی اپنانا ہے. باقی تو یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے اوپر پہنچ جانا تو بڑا لمبا کام ہے، ایک فوراً سے نہیں ہو سکتا، ایک دن سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس میں محنت مسلسل کرنی ہوگی. خذ العفو، درگزر کرنے کو اختیار کیجیے، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیجیے، واعرض عن الجاہلین، اور جذباتی لوگوں سے اعراض کیجیے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اسے دور کیجیے اس شے کے ذریعے جو بہتر ہے. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، یہ ہے وہ علم کا فائدہ کہ جب آپ علم سے کسی سے پیش آئیں گے تو وہ بات جو آپ کی لاجکس اس کو نہیں سمجھا پا رہی تھی، آپ کا علم اسے نہیں سمجھا پا رہا تھا، وہ آپ کا علم سمجھا دے گا اسے. تو وہ جو شخص آپ کا دشمن تھا وہ ہو سکتا ہے جگری دوست بن جائے. یہ قرآن کا اصول ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں یہ مقام حاصل کرتے مگر وہی لوگ جو صبر کریں، اپنے آپ کو روک سکتے ہیں.
علم کا علم کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا زیادہ علم ہوتا ہے. جی جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا مشکل ہوگا علم کرنا. عام سا بندہ آپ دیکھیں گے اسے کوئی کہہ بھی دیتا ہے تو وہ برداشت کر بھی لیتا ہے. یعنی مثال یہ ہے کہ ایک شخص جاتا ہے ایک عالم کے پاس سوال کرتا ہے جی چلو تم نے سوال پوچھے سوال کرنا چاہیے تھی برداشت کر لے گا. اندر تو اسے بڑا غصہ آ رہا ہوگا اسے پتہ ہے کوئی علم ہی نہیں ہے میں کیا بات کروں. لیکن جو اہل علم ہوگا اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اچھا اس نے میرے علم کو چیلنج کیا ہے. تو بعض اوقات اپنے علم کو سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے علم کو آگے لانا پڑتا ہے. یہ بڑی اہم شے ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ مقام نہیں حاصل ہوتا مگر صبر کرنے والوں کو. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ مقام نہیں حاصل ہوتا مگر بڑے ہی نصیب والوں کو. وقال تعالی ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. اور بدر سے صبر کیا اور درگزر کر دیا تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأشج عبد القیس. اشج عبد القیس کے لیے ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں فرمایا آپ نے یا ان سے کہا ان فیک خصلتین. بے شک تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں یحبہم اللہ. اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتا ہے. الحلم والانات. بردباری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا دانائی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت. اچھا اس سے ایک نکتہ بھی نکالا گیا اس حدیث سے 632 سے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف منہ پر کرنا جائز ہے کچھ شرائط کے ساتھ. شرائط کیا ہیں؟ پہلی شے آپ کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ وجود کا شکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ گمان ہو کہ یہ وجود کا شکار ہو جائے گا پھر نہیں کرنی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہوئے اس شے کو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دے دی جائے. آپ بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ, اللہ نے آپ کو بڑی ذہانت دی ہے. دونوں بڑا فرق ہے. آپ بہت ذہین ہیں اور اللہ نے آپ کو بڑی چیز ذہانت دی, دونوں بڑا فرق ہے. تو جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہوئے جس شے کی تعریف کریں اسے منسوخ کر دیں کہ اللہ کی طرف تو گیا, خود ہی اسے ایک میسج مل جائے گا یہ میری ذاتی شے نہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ نے. اور مزید یہ کہ دعا بھی ایڈ کر دے انسان کہ آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑی ذہانت دی ہے تو اللہ کرے کہ یہ ذہانت آپ اسی کی خاطر استعمال کریں, اسی کی رضا کے استعمال کریں. تو یہ تیسرا ایک میسج بھی آپ نے اس کو دے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں اور شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, اسے اپنے اندر اعتماد پیدا ہو گیا تو یہ صلاحیت استعمال کرے گا اور اس سے شیطان کے کار کو نقصان پہنچے گا. تو وہ اسے عاجزی میں مبتلا کر کے نا مجھے تو میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, میں تو بالکل کوئی سمجھتا ہی نہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. اور یہ اپنے اندر وہ کرتے کرتے اتنا ہو جائے گا کہ آپ اسے کہیں گے آپ 2 منٹ کی طرح کے بات کرو گے میں تو بڑا عاجز ہوں. تو بعض اوقات کسی کو ریئلائز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. البتہ اس طرح سے نہ ریئلائز کرایا جائے کہ پتہ چلے کہ وہ کہ ہاں میرے اندر ہے. نہیں, اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, موجود ہے, اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ اسے استعمال کریں. تو اس سے وہ شخص انکریج ہوتا ہے کہ ہاں یہ صلاحیت میں استعمال کر سکتا ہوں, اس سے ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو فلٹرز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ منع ہے. انسان ڈائریکٹ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ تو جو ہے بڑے ذہین ہیں اور آپ بڑے لائق ہیں, بڑے علم والے ہیں, اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں وہ اضافہ دے, آپ کو اس کو اپنی راہ میں لگانے کی توفیق دے. جی فلٹر کے دوران بھی کام خراب ہوتا ہے. وہ تو اب لازمی ہے, ایک حد تک انسان کوشش کر سکتے ہیں. بہترین بندہ نہ کرے ہی نہ تو اس کی پیڑ پیچھے بڑا دعا دے. دیکھیں میں نے جو ایک مقصد بیان کیا نا وہ کیا ہے کہ بعض بار ہو سکتا ہے وہ خام خواہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہوتی ہے لوگوں میں صلاحیتیں, لیکن آگے بڑھ دنیا میں سب بڑے آگے بڑھ رہے ہو, لیکن دین میں شیطان ان کے اوپر حملہ کر رہا ہوتا ہے. نہیں, تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے. یہ اپنی جگہ ہونی چاہیے عاجزی بھی انسان کے اندر, لیکن اس عاجزی کی وجہ سے اپنے فرائض تو نہ چھوڑے نا, اپنے کام تو نہ چھوڑے. تو جب آپ کوئی شخص کسی کو بتا دیتا ہے تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں میرے اندر صلاحیت نہیں. باقی تو این ممکن ہے کہ کوئی شخص اس لیے پیچھے بیٹھا ہو, چھپ کے کام نہ کر رہا ہو کہ میں عاجز ہوں, بس ٹائم میں پھر بھی میں جو ہے وہ عاجز ہوں, میں نے عاجزی کیا. تو وہ تو موجود ہے ہر جگہ آپشن. جی سر یہ جو آپ نے اس سے بیان کرنا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں جنت ہے, تو ان
اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. ہاں جی. تو اس سے بات نہیں کر رہی کہ نہیں. اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. اس حدیث سے تو یہ مانا کہ تعریف کی جا سکتی ہے, اس کی شرائط علماء نے بیان کی ہے, وہ اس حدیث میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے تو اتنا استدلال کیا ہے کہ کر سکتے ہیں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے ایک شادی کی, لیکن وہ سامنے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں. یقیناً وہاں پہ تو یہ چیزیں انڈرسٹوڈ تھی, شاید اس کی بیان نہیں کی. ٹھیک ہے, تو یہ فلٹر ہیں, کچھ لگا لیجیے تو کام صحیح ہو سکتا ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ رفیق یحب الرفق, بے شک اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور وہ رفق کو پسند کرتا ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے. فی الامر کلہ, ہر ایک معاملے میں نرمی کرنا. ہر ایک معاملے میں نرمی سے کیا مراد ہے کہ جو معاملہ ہے اس کی نرمی بھی اسی معاملے سے کو دیکھ کے طے ہوگی کہ اس میں نرمی کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک نرمی یہ نا بے حس ہو جانا, یہ دین کی مراد نہیں ہے. ایک بندہ ذمہ دار لگایا گیا, اسے ایک انتظام سنبھالنا ہے جگہ کا, اور وہ ایسا دھرم ہے کہ بس کام ہی نہیں ہو رہا, یہ مراد نہیں ہے نرمی. ہر معاملے میں نرمی یہ کرنی ہے کہ جو کام جس طریقے سے ہو رہا ہے اس میں جو نرم ترین طریقہ ہو سکتا ہے کام کرنے کا, وہ کیا جائے. اس لیے ہے کہ آپ کو ایک مینجمنٹ کا کام دیا کہ آپ ایک کام کروانا ہے کچھ لوگوں سے, تو آپ ایک یہ ہے کہ جھاڑنا شروع کر دیں وہاں پہ, یہ کرو اور وہ کرو وہ کرو, اور ایک یہ ہے کہ آپ سب کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ کام کرو, کسی سے غلطی ہو اسے بلا کے سمجھائیں کہ یہ آپ نے کام نہیں کیا ہو, یہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو نرمی سے یہ مراد ہے کہ جو بھی ایزی طریقہ ہے ڈیل کرنے کا, آسان طریقہ ہے, وہ اختیار کیا جائے ہر معاملے میں. ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے کہ بعض اوقات آپ نے سختی کی لیکن وہ سختی ناگزیر تھی, وہاں پہ آ کیا حدیث آ جائیں گی. نرمی سے یہ مراد نہیں سمجھ لینی چاہیے کہ بالکل انسان مطلب کوئی پوچھے ہی نہ, کسی سے کوئی بات ہی نہ کرے, یہ نہیں. ٹھیک ہے. وعنہا رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, انہیں حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ رفیق یحب الرفق, بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے, نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے. ویعطی علی الرفق, اور وہ نرمی پر وہ شے عطا کرتا ہے, ما لا یعطی علی العنف, جو وہ سختی پر عطا نہیں کرتا, وما لا یعطی علی ما سواہ, اور نہ ہی کسی اور بنیاد پہ بھی وہ چیز عطا کرتا ہے. جو شے اللہ تعالیٰ نرمی پہ عطا کرتا ہے وہ سختی پہ اور کسی اور شے پہ عطا نہیں کرتا. وعنہا رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ, نرمی جب کسی انسان میں ہوتی ہے تو وہ اس کو زینت ہی عطا کرتی ہے. یہ بڑی اہم شے ہے کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ نکتہ ہوتا ہے نرمی نہ اختیار کرنے کی وجہ سے. مثلا گھر میں ایک انسان بڑا سخت قسم کا اس کا رویہ ہے, ہر ٹائم جیسے گھر میں انٹر ہوتا ہے تو سارے آگے سے بھاگتے ہیں. اب وہ اپنے سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ سختی چھوڑ دی تو کیا ہوگا, سارے بگڑ جائیں گے, کہیں گے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سختی میری زینت ہے. تو یہ حدیث کلیئر کر رہی ہے کہ نہیں, نرمی اختیار کرے گا تو نرمی اس کی زینت بن جائے گی. نرمی اختیار کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے, یعنی جو اس کے گھر کے معاملات ہینڈل کرے نرمی سے کرے, اچھے طریقے سے کرے. اس کے گھر والوں کو یہ ضرور پتا ہو کہ یہ ان چیزوں میں سیریس ہے. یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی آ کے باز کر کے چلا جاتا ہے, کریں یا نہ کریں اس میں کوئی فرق نہیں. گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ ناراض ہوں گے, لیکن جھاڑنے کے اور دھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا کہ نرمی جو ہے وہ کسی انسان میں زینت ہی پیدا کرتی ہے, اس کی خوبی بن جاتی ہے. وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ, اور جس شے سے نرمی نکل جائے تو اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے. تو گویا نرمی کا نہ ہونا ایک عیب ہے انسان کے اندر. جس شخص کے اندر نرمی نہیں ہے وہ اسے اپنے اندر ایک عیب شمار کرے. ایک اور حدیث ہے تو یہاں پہ بھی آ سکتی تھی جی, ہاں نظر. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت حسن حسین کو یا کسی اور کو اٹھایا اور چوما, تو ایک صحابی نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جی کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. کہا میرے تو 10 بچے ہیں, میں نہ کبھی کسی کو چوما ہے, کبھی کسی سے لاڈ پیار نہیں کیا. وہاں میں بھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ نبی سے محروم کیا تو میں کیا کروں. تو یہ ہے معاملہ. نرمی بڑی انسان کے اندر ایک خوبی پیدا کرتی ہے, جس کے اندر نہیں ہے وہ اس کے اندر ایک عیب ہے. ہو سکتا ہے مینجمنٹ بڑی اچھی اس کی چل رہی ہو لیکن بہت عیب ہے. ٹھیک ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال,
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی فرمایا نہیں انہو قال وہ کہتے ہیں بالا اعرابی فی المسجد، بالا یبولو سے ہے، ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا، فقام الناس تو لوگ کھڑے ہوئے الیہ اس کی طرف، لیقعوا فیہ تاکہ اسے سیدھا کریں، ٹھیک ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ اسے چھوڑ دو، وَأَرِيكُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِّن مَّاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِّن مَّاءٍ، اسے چھوڑ دو اور جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی کا ایک ڈول جو ہے وہ بہا دو. فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، یہ انڈر لائن کریں یہ لائن، فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، بے شک تم سہولت کرنے والے، آسانیاں کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. آج جو دیندار لوگوں کے اندر تنگی پائی جاتی ہے بہت زیادہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کسی کی بات. چھوٹا سا مسئلہ پیش آ جائے تو فوراً فتویٰ کسی کے غلط ہونے کا. تو آپ میں نہیں، تم اس لیے نہیں ہو. اب بظاہر اگر دیکھیں ہمارے یہاں ہو جائے اس طرح کا معاملہ، تو کسی کا فون بج پڑے مسجد میں، او ہو ٹھیک ہے، لوگوں کا بس نہیں چلتا، فائر ہی کر دیں اس کو، بڑا فون بجے کام اس نے کیا، اتنا غلط نہیں ہوگا جو اس نے کیا، لیکن بس نرمی سے پیش آؤ. اس لیے کہ نرمی سے پیش آؤ تو چھوڑ دے گا اس کو. ڈرانا دھمکانا جو ہے یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اسے منع کیا، فرمایا کہ بے شک تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی کرنے والے، مشکل سے لوگوں سے ڈیل کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے. تو یہ انسان نا اپنا اصول بنا لے کہ جہاں بھی لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، اور خاص طور پہ بحیثیت مسلمان ڈیل کرنا ہے، وہاں پہ آپ کا دین آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہاں نرمی سے انسان ڈیل کرے، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ. خیر کوئی ایسے کر یہ مسجد میں جو مانگنے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی چاہیے، اس سے ہی برا ہے، ایسے بھی برا رویہ کر نرمی سے ڈیل کرو. اگر وہ تو میں پہلے ایک دفعہ برس چکا ہوں اس مسئلے میں، وہ دادا وہ تو ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا جو مسجد میں، وہ یہ کام کرتے ہیں، یا ان کے گھر میں کوئی داخل لوگ ہیں مانگنے کے لیے، نہیں دینا نہ دو. وہ کہتے ہیں مسجد میں مانگنا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تم کیوں مانگو گے عالی اجازت کے بغیر. اللہ کے رسول نے اور بھی بہت کچھ کیا ہوگا. جن کو انہوں نے اجازت دی بھی ہوتی ہے نا مدرسوں والے، وہ باقاعدہ آ کے مانگتے بھی ہیں ان کی اجازت سے، مدرسہ والے اعلان بھی کرتے ہیں، پھر وہ لے کے بیٹھے بھی ہوتے ہیں مدرسہ. وہ مانگنے سے پتہ نہیں اس کو مانگنا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی مانگنا ہی ہے. اصل بات یہ ہے نا کہ جو میں نے پہلے بھی شاید آپ کو سمجھایا ہوگا نا، اسلام جب کوئی قانون نافذ کرتا ہے نا تو کوئی سچویشن بھی بتاتا ہے کہ یہ قانون کی سچویشن کی ہے. اندھا قانون نہیں ہے اسلام کا، ایسے ہی نافذ کر دو، ٹھیک ہے نا. مثلا اسلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو کنڈیشن بیان کی نا، کہ ایک بندے کے پاس اتنا مال ہو کہ اتنا عرصہ اس کے اوپر گزر چکا، یہ تو نہیں کہا کہ ہر بندہ زکوٰۃ دے دے. ایسے ہی مانگنے سے منع کیا، ٹھیک ہے پہلے ضرورتیں پوری کرو. ضرورتیں پوری ہو نہیں لوگوں کی تو وہ کہاں جائیں گے؟ سینما گھر کے سامنے جا کے بیٹھیں گے، یا اسٹیج ڈرامے کہیں پہ لگے وہاں جا کے بیٹھیں گے کہ ہمیں کچھ دو. وہ سارے ہیں نا جو وہاں گئے، یہیں پہ کچھ اللہ والے آئیں، انہیں سے وہ توقع کر سکتے ہیں کہ کچھ دیں گے، مانگیں گے. یہ جو مسجد میں نہ مانگنے والی بات ہے، ویسے یہ اللہ کے رسول نے مسجدوں میں تالے لگانے سے منع کیا ہوگا. سر وہ ایک چیز اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ مسجد نبوی میں چونکہ سارے معاملات وہیں پہ ہوا کرتے تھے، تو پھر یہ کیسے ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ آ کے مسجد نبوی میں کچھ سوال کرنے لگتے تھے؟ تو پھر یہ کیسے ایک بھی سینٹوں واقعات ہے، ناشر صاحب نے کہا یہ دے، ناشر صاحب نے کہا یہ دے، کیسے کیا ہو گیا کہ بس آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں نا. بیسیکلی تو مراد یہ ہوتی ہے کہ مسجد کو نماز کی جگہ بنایا جائے، عبادات کی جگہ بنایا جائے، وہاں پہ دوسرے معاملات ڈیل نہ ہونے. ویسے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی حاجت مند آ گیا تو اسے نکال دینا وہاں سے. اسلام تو کہتا ہے کہ مسجد سینٹر ہے، ایک بھوکا شخص ہے اسے کھانا نہیں ملا تو مسجد میں چلا جائے، وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا، اسے جا کے حدیث میں ہے نا ایسا کہ واقعہ، تو مسجد میں آ کے پوچھتے تھے کہ کھانا چاہیے ہمیں. تو ہم نے تو آج مسجد کو بس صرف نماز کے لیے اور نماز کے آگے پیچھے دائرے لگا دیے. وہ تو کہتے ہیں نہ مسجد میں اعلان کرے نہ مانگے، اور یہ حدیث ہے جو مسجد میں اعلان کرے گا اللہ تمہاری چیز نہ ملے. بلکہ یہ جو انتظامیہ ہے نا، میں تو ان کے انجام سے بڑا ڈرتا ہوں. لاکھوں روپے آ رہے ہیں ان کے پاس چندے کے تھرو، اور کہاں جا رہے ہیں؟ ٹائلیں لگ رہی ہیں مسجد، ایک لگی ہوئی ہے اس کو اکھاڑ کے دوسری والی لگانی ہے اچھی والی، اس سے وہ جی دکھائی کرائی جا رہی ہے دیواروں کے اوپر. اللہ کی مخلوق بھوکی مار رہے ہیں، لوگوں کے اندر علم ہے ہی، اور یہ سارا پیسہ لگائے جا رہے ہیں جناب، اور وہ فانوس آگے
یہ فانوس جو مسجد میں لا کے لٹکاتا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے جب پوچھے گا تو وہ جواب دے گا کیوں لگایا، کس وجہ سے لگایا. حکومت کی حالت دیکھنی چاہیے نا. کیا وہ باہر جو بیٹھا ہے مانگ رہا ہے بیچارہ، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے. ایک عورت آ کے بیٹھی ہوئی ہے اپنی بچیوں کے ساتھ لے کے، بیوہ ہے، اس کے پاس کھانے کو کوئی نہیں ہے. اور یہ جب بھی بڑی ٹٹائی کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر مانگتے، اور یہ چندہ کم پڑ گئے، چندہ کم پڑ گئے. بندہ پوچھے کیوں لگایا، کس کی وجہ سے لگایا، تمہیں کس نے یہ اختیار دیے، یہ پیسہ تمہارا ذاتی ہے کہ تم جناب خام خواہ خرچے کرتے جو خام خرچے کرتے جب. ٹھیک ہے صفے بچھائی ہیں، پیسے لگے اس کے اوپر، اچھی بات ہے. اے سی لگا دی، اچھی بات ہے. لیکن خام خواہ وہ خرچے کیے جا رہے ہیں، مینار بنائے جا رہے ہیں مہنگے تھی، اس کے اوپر تو خرچے کا کوئی نہیں بنتی. سادی ہونی چاہیے، سمپل ہونی چاہیے. تو یہ سارا کچھ اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں چودراہٹ جن کی ہوتی ہے، وہ اب ڈالمی اور سادی مسجد بنائے کہ کون تعریف کرے گا. تو اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے پتا ہوتا ہے سب کو، بڑے لوگوں کو بھی یہ کمیٹی کے وہ ہیں بڑے ہیں، تو وہ جناب اس طرح کی زندگانیاں کرا رہے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے شیشے کاٹ کاٹ کے پتہ نہیں کتنے مہنگے لگاتے ہیں. ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں. جو شے اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان کے لیے منع کی ہے وہ مسجد کے لیے کیسے جائز ہے؟ عام انسان کو کہا جائے اسراف نہ کرو، مسجد میں اسراف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ضرورت کی شے لگاؤ، مہنگی لگاؤ، اچھی بات ہے. جو شے ضرورت ہی نہیں کیوں لگا رہے ہو؟ ہماری مسجد تھی بڑی اچھی مسجد، بڑا عرصہ وہ بڑے اچھی رہی ہے. جب سے اس کے امام صاحب فوت ہوئے وہاں پہ بھی یہ کام شروع ہو گیا. ایک دن ادھر سے دیوار توڑتے ہیں، چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کچھ کرنا ہے، رستہ نکالنا ہے. اب 3 رستے بنے ہوئے بڑے بڑے اچھے زبردست. دوسرے دن ادھر سے کچھ توڑتے ہیں، ادھر سے کام شروع کرتے ہیں. لہٰذا کہتے ہیں پاکستان میں مساجد اور مدرسے کبھی یہ زیر تعمیر ہی رہتے ہیں، یہ کبھی ختم ہوتے ہی نہیں. ادھر سے توڑ لیا پھر شروع کر دیا، ادھر سے توڑ لیا پھر شروع کر لیا، پھر چندے مانگ لیے. تو بڑا ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. یہ امانت اللہ تعالیٰ کی، پیسہ خام خواہ لگایا جائے، انسان ڈیکوریشن میں لگا رہا ہو، ضرورت کی چیز پہ لگائے، اچھا لگا دے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضرورت کی چیز ہونی چاہیے. مسجد حرام کے بھی ابھی وہ 11 گنبد بنا رہے ہیں، مینار بنا رہے ہیں، چندہ مینار بنانے میں حرج نہیں ہے. مینار کے اوپر سونے کا پانی چڑھانا حرج ہے. مینار کے اوپر ایک چاند لگانا 4 کروڑ روپے کا وہ حرج ہے. مینار بنائیں، 11 بنائیں، 15 بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں. سر ایک اہل حدیث وہ تھے مسلک کے، میں نے ویسے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ مسجد کے اوپر مینار کے بڑے مخالف ہیں، ویسے ہی پوچھا. کہتے ہیں ہم مینار کے مخالف نہیں ہے، وہ جو مسجد ہے اس میں ہم بھی مینار لگانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا پورا خرچ مسجد کے اوپر آتا ہے بنانے میں، اس سے زیادہ خرچ تو ایک مینار پہ آتا ہے، کیونکہ مینار بنانا بڑا مہنگا کام ہے، کیونکہ سارا اسٹیل کا بنتا ہے. ادھر بھی ہو رہا ہے نا کہ حرمین شریفین ہے، وہاں پہ بھی یہی کام ہے. وہ ٹھیک ہے کچھ خرچہ تو وہ کر رہے ہیں ایسا جو واقعی ضرورت ہے، وہ بڑی کرنی ہے، انہوں نے کچھ سہولتیں پیدا کرنی ہے، ماربل وہاں پیسہ لگانا پڑتا ہے کہ ٹھنڈا رہے سب کچھ. لیکن کچھ چیزیں وہ دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں، سونے کا پانی پلایا، اس نے سونے سے کان لکھوا دیا، یہ سب چیزیں اسراف اور تبذیر میں سے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں میرا ذاتی ایکسپیرینس ہوا ہے. ایک مسجد میں ہم لائبریری بنا رہے تھے تو قاری صاحب نے ہم نے کہا، انہوں نے پہلے باتوں میں اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے پاس تو کافی پیسے ہیں، کہتے ہیں ہم اجازت اس کو دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میں کہا یہ لائبریری بنانی ہے تو اس کے لیے تھوڑے سے پیسے، اگر یہ کتابیں ہیں تو اگر ادھر رکھ لیں تو لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا جو پڑھنا چاہے گا. تو کہتے ہیں کوئی پیسہ نہیں ہے. ہم دوستوں نے مل کے سلیکٹ کر کے پھر وہ ماربل لگا ہوگا، ہر چیز لگی ہوگی. اس کو سردیاں آئیں گی پانی گرم نہیں ہوگا، گرمیاں آئیں گی تو لوگ گرمی سے پسینے سے مر رہے ہوں گے، باقی خرچے پورے ہوتے ہیں. یہ نہیں کریں. چلے آگے چلیں. وعن انس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، سہولت دو، تنگی نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبری دو اور متنفر نہ کرو. یہ بھی وہی اصول اوپر والا یہاں تفصیل سے تھوڑا بیان ہوگا. خوشخبری دینے سے کیا مراد ہے؟ ایک عام شخص جس کے اندر اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ وہ معاملات کو اتنا ڈیپلی سمجھ سکے تو اس کو زیادہ ڈرانا نہیں چاہیے کہ تم تو جو کر رہے ہو تم تو گویا جہنم میں چلے ہی گئے ہو. اسے تھوڑا سا خوشخبری کے انداز سمجھانا چاہیے. دیکھو کوئی نہیں ہے، 2-4 تو کام کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2-4 کام چھوڑ دو، آخر جو ہے زندگی گزر ہی جاتی ہے، تو اسے اس انداز سے سمجھایا جائے. ٹھیک ہے، تو خوشخبریاں دو، متنفر نہ کرو. ٹھیک ہے، اب ایک شخص ایک برا عمل کر رہا ہے تو اس کو اس برے عمل کے نہ بتاؤ آ گئے یہ تو اتنے سال جہنم میں جلنا ہوگا اس کی وجہ سے. وہ کہتا ہے پھر اب بھائی تو سکتے ہی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے پھر کیا کریں. وہ ہے نا ایک نماز پڑھنا 2 کروڑ 88 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے پوری کیلکولیشن ہے، اتنے سال جہنم میں جائیں.
اسے سمجھاؤ نماز پڑھنی کیوں ہے. ہاں پھر اسے یہ سمجھا سکتے ہو بعد میں, جب اسے پتا چلے نماز پڑھنی کیوں ہے پھر اسے سمجھاؤ کہ چھوڑنے دیے گناہ. ٹھیک ہے, پہلے گناہ بتائے جا رہے ہیں, پہلے سزائیں بتائی جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں پڑھنی کیوں ہے. وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے, وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من یحرم الرفق, جسے نرمی سے محروم کر دیا گیا, یحرم الخیر کلہ, تو اسے تمام خیر سے ہی محروم کر دیا گیا. ایک ایسی صفت ہے جو انسان سے نکل جائے تو باقی ساری صفات بھی اسے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. سستی کر رہا ہے, دور نفرت کرنا شروع ہو گئے, اوپر سے عزت کرتے ہیں, اندر سے دل میں جاؤ نفرت کرتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصنی, مجھے وصیت کیجیے. قال لا تغضب, آپ نے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو. فرد مرارا, تو اس نے تکرار سے سوال کیا, لا تغضب, غصہ نہ کیا کرو. وعن ابي يعلى شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان فرض کر دیا, ہر شے کو بہترین انداز سے کرنا فرض کر دیا. فاذا قتلتم فاحسنوا القتل, تو بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, اور تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لو. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اختیار دیا گیا بین امرینی, دو معاملات کے درمیان, کبھی بھی, الا اخذ ایسرہما, مگر آپ نے ان میں سے جو آسان ترین تھا اسے اختیار کیا. بڑی اہم حدیث ہے اور بہت ہی اکثر و بیشتر ملا جاتا ہے کہ آپ کن معاملات میں آسان ترین کو چوز کرتے تھے. ایک تو یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے فقہی مسائل پہ. دیکھیں مختلف مسالک ہیں اور مختلف مسالک کی مختلف آراء ہیں, تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ جو آسان تھی اسے چوز کیا کرتے تھے. لہٰذا جس فقہ کے اندر جو چیز آسان ہے وہ چوز کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, شفافے کے ہاں عورت کا ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ چھوڑو, دوسری لے لو, اور احناف کے یہاں یہ سختی ہیں تو اس کو چھوڑ کے ادھر سے پکڑ لو. ٹھیک ہے, تو گھوم پھر کے آسانیاں جمع کر لو. تو یہ اس سے پھر کیا مراد ہے, یہی مراد ہے اس سے کیا کہ آسانیاں حاصل کرنے سے دو آپشن میں سے جو آسان ہے. جی ظاہر تو ایسے ہی. جی میرے خیال میں ایڈمنسٹریشن میں جب آپ کو کئی چیزیں انتظام کرنا پڑے یا لوگوں کی سہولت پیدا کرنی پڑے اس اعتبار سے. ٹھیک ہے, اور دیکھیں دین جو ہے اس کی بنیاد دلیل ہے. ٹھیک ہے, اس کی بنیاد سہولت نہیں ہے. تو جو شے دین میں ہے یہ دلیل سے ثابت ہوگی. دلیل سے ثابت ہونے کے بعد دو آپشن آ جاتے ہیں, تو اس میں سے جو آسان ہے آپ نے وہ چوز کرنا ہے. مثلا مسح کرنا جراتوں پہ یا موزے پہ, آپ پہلے دلیل سے دیکھیں کہ دین میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. دین میں اس کی اجازت ہے تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں. آپ ہاتھ پر وضو کرتے ہوئے اتار بھی سکتے ہیں, پاؤں بھی دھو سکتے ہیں, اور آپ اس کے اوپر مسح بھی کر سکتے ہیں. آپ آسان کو چوز کریں, مسح کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی یہ معمول تھا کہ آپ جہاں مسح کیا کرتے تھے, حالانکہ کوئی اتار کے اگر دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے, لیکن یہ کہ آسانی کس میں مسح کرنے میں, تو آپ مسح کیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ انسان کی جو ہے وہ رائے ہے ہی نہیں یہ والی, اور وہ کہتے ہیں آسانی چوز کرنی ہے, یہ تو نہیں مسح کرنے دیتے, وہ مسح کرنے دیتے ہیں, چلو مسح کر لیں. نہیں, دین تو قبول کرنا ہے دلیل کی بنیاد پہ, لیکن دین میں بھی آپشنز ہوتے ہیں. سفر آپ کر رہے ہیں, آپ کے پاس آپشن ہے روزہ رکھو یا نہ رکھو, دونوں آپشن ہیں. آسان کیا ہے, نہ رکھو تو نہ رکھو, سہولت حاصل کر لو. تو یہ آسانی یہ والی مراد ہے. یہ آسانی وہ مراد نہیں ہے کہ دو آپشن ہیں اور صحیح اور غلط کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جو آسان ہے وہ چوز کر لو. تو اس طرح تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر تو دین آسانی کی بنیاد پہ ہو جائے گا, پھر دلیل کی بنیاد پہ نہیں رہے گا. جی دنیاوی معاملات میں بھی یہ ہے کہ مطلب دینی معاملات میں آپ سختی جو ہے دلیل کے مطابق دین جو کہتا ہے وہ کرو. دنیاوی معاملات میں فضول میں سختی اپنے آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ جو آسان. ٹھیک ہے, دنیاوی معاملات میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے.
تو جو آسانی ہے اسے انسان اختیار کرے. اس کو کمپیئر کریں یا اس کے ساتھ جوڑیں وہ حدیث جس میں کہا گیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جی آپ فلٹر لگاتے ہیں اوپر سے نیچے. پہلا فلٹر یہ ہے کہ جو آپ نے آپشنز ہیں وہ دین کے اندر ہونے چاہیے, دین کے باہر نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دین کے مطابق آپشن ہے, ایک دین کے خلاف ہے, ان میں نہیں آپ نے چوز کرنا. آپ نے چوز کرنا ہے دین کے اندر. نمبر 1 آپشن یہ فلٹر لگے. ٹھیک ہے, جن معاملات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے نمبر 1 شرط تو یہ ہے کہ وہ دین کے اندر ہو. ایک دین کے اندر ایک دین کے باہر آپ کہتے ہیں جو آسان ہے وہ چوز کر لو, یہ نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ایک آپشن ہے 5 نمازیں پڑھو اور ایک آپشن یہ ہے کہ بس اللہ سے ڈرو. آسان چوز کرنا ہے پہلے, تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا, سارا دین ہی گیا. نمبر 2 یقینی کو چوز کرو جس سے وہ کام ہو سکتا ہو. اس لیے کہ آسان تو ہے, کام ہی نہ ہو اسے تو فائدہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ کے پاس آپشن بچتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی ہے رسا یقینی ہے. بعض لوگوں میں شوق ہوتا ہے نہیں جی ایڈونچر کرنا, نہیں, آسان کو چوز کرو, اپنے اوپر مشقت نہ ڈالو, اپنی انرجی کام ہاتھ آیا نہ کرو, مقصود کام کرنا ہے. جب کام یقینی بھی ہے اور دین کا کام ہے تو آسان طریقے سے کیوں نہیں. ٹھیک ہے, لیکن دین کا معاملہ کیا ہے؟ دلیل کی بناتے ہیں نا. تو یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ آپ نے دلیل کے بعد جسے صحیح سمجھا وہ آپ کے اس میں شامل ہو جائیں گے. آپ نے غور و فکر کیا, آپ کو دونوں کی اراد دین کے اندر لگی ہیں, پھر آپ چوز کر لیں تو ٹھیک ہے. دلیل کی بنیاد کرنا چاہیے. اس پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے, میں نے اس کے اوپر نوٹس مرتب کر دیے, آپ پڑھ لیجیے گا. تو فقہ حنفی میں جو ہے وہ واقعی شرائط ہیں کہ جرابیں اتنی ہونی چاہیے کہ آپ 2 میل 3 میل پیدل چلیں تو پھٹے نہیں. 1 میل 2 میل 1 میل نہیں ہے, 1 میل جی علاؤدین صاحب نے بتایا 1 میل. اچھا بہرحال تو اس میں شرائط سخت ہیں. البتہ جو مولانا یوسف اصطلاحی صاحب نے کتاب لکھی ہے آسان فقہ ہے, وہ فقہ حنفی کی کتاب. تو جب وہ مسح کے ٹائم پہ آئے ہیں جرابوں سے مسح کرنا نہیں, تو انہوں نے پہلے فقہ حنفی کی شرائط بیان کی کہ فقہ حنفی کی یہ شرائط ہے مسح کے لیے. اس کے بعد نیچے انہوں نے بیان کیا, بلکہ اس میں انہوں نے کہا کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے, حنفی علماء کے درمیان بھی اختلاف ہے. بعض یہ شرائط رکھتے ہیں جرابوں کے لیے اور بعض نہیں رکھتے. پھر نیچے انہوں نے کہا کہ موجودہ دور کے کچھ صاحب بصیرت لوگوں نے اس سے اختلاف کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ شرائط جو ہیں یہ ان کی دلیل شریعت میں کہیں نہیں ہے. تو نیچے انہوں نے 2 صفحے پورے کوٹ کیے مولانا مودودی. مولانا مودودی سے کسی نے سوال پوچھا تھا, کوئی باہر کا کوئی ملک تھا, وہاں سے ایک شخص نے کہ جی میں یہاں رہتا ہوں اور سردی بڑی ہوتی ہے تو آپ یہ جرابوں میں مسئلہ جو ہے اس کے بارے میں بیان کریں. تو اس میں پھر مولانا مودودی نے تفصیل سے جواب لکھا تھا, رسائل و مسائل میں بھی ان کے ہے کہ بیسیکلی ایسے یہ بڑی اہم بات ہے. اگر سے یہ فقہی مسئلہ بیچ میں آ گیا آپ کہیں گے کہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن ایک نقطہ اصولی طور پہ سمجھنے کے لیے میں نے اپنے استاد سے یہ مسئلہ پوچھا تھا. میں نے کہا جی یہ جھگڑا ہے آپ بتائیں کیا ہے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی بات سمپل سی ہے, اللہ تعالیٰ نے مسح کی اجازت اس لیے دی تھی تاکہ سہولت ہو سکے, ایک مشقت سے انسان بچ جائے اور سہولت ہو سکے. حکم کی بنیاد یہ ہے. تو جو مشقت موزے اتارنے میں ہے وہی مشقت جرابیں اتارنے میں بھی ہے. تو جب اللہ کا مقصود مشقت سے بچانا ہے تو پھر دونوں ایک جیسی معاملہ ہے. لہذا جرابوں میں مسح ان کی نزدیک انہوں نے کہا جائز ہے, یہ بنیاد بنا کر. مولانا مودودی نے بھی یہی نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو شرائط علماء نے بیان کی ہیں کہ جی جرابیں اتنی موٹی ہوں اور اگر آپ اس کے اوپر پانی لگائیں تو وہ یوں نہ چلا جائے اندر اور یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. انہوں نے کہا یہ ساری شرائط میں نے ڈھونڈی ہیں اور مجھے قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جتنی احادیث میں یعنی جرابوں کے مسح کی احادیث بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جتنی احادیث میں مسح کا ذکر ہے ان میں سے کسی حدیث میں یہ بیان نہیں ہے کہ جن کے اوپر مسح کیا گیا وہ کیسی تھی یا جس کے اوپر مسح کیا گیا وہ شے کیسی تھی. تو جب نہ وہاں پہ دلیل ہے کہ ان کے اوپر مسح کیا گیا اور نہ ہی ممانعت کی کہیں ہے اور نہ یہ شاید کسی حدیث سے بیان ہوئی ہے, بیسیکلی یہ صحیح نہیں ہے. اور صحیح یہی ہے کہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بنیاد کا بڑا مسئلہ ہے. اگر بنیاد یہ مانی جائے کہ پاؤں صاف رہیں, ٹھیک ہے, اور تب مسح ہو سکتا ہے اوپر, تو تب پھر بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ چونکہ یہ پتلی جراب ہے تو اس کے اندر ڈسٹ جا سکتی ہے اور یہ اور وہ پھر مسائل پیدا ہوتا ہے, پھر وہ موٹا ہونا.
انہوں نے کہا یہ بنیاد نہیں ہے اس حکم کی. اس حکم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس نے چاہا کہ اپنے بندوں کو رحمت دے اور انہیں تکلیف سے بچا لے. لہذا وہی مانتے ہیں کہ جو تکلیف موزے اتارنے میں وہی تکلیف جرابیں اتارنے میں بھی ہے. اس لیے کہ موزے اتاریں گے تب بھی سردی لگے گی پاؤں کو دھونے سے, جرابیں اتاریں گے تب بھی سردی لگے گی. اور جرابیں پہننے کا مقصد بھی وہی ہے جو موزے پہننے کا ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ صحیح رائے اس پہ یہ بنتی ہے کہ ان کے اوپر مسا ہو سکتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک نہیں ہے, نہیں ہے اللہ خوش ہوں وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اختلاف نہیں ہے, جی اختلاف نہیں ہے احناف کے بیچ میں تو برحال میں نے چونکہ یہ بات فقہ حنفی کی کتاب میں ہے اس لیے میں نے بیان کر دیا. بتاؤ نوٹس بناتے ہوئے میں نے آخر میں پھر بھی لکھ دیا اضافی کہ اگر سے یہ رائے ضرور ہے لیکن احناف کی یہ رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, احناف تو اسی کے قائل ہیں کہ مسا نہیں ہو سکتا جرابوں پہ جب تک کوئی بڑا عذر بیچ میں نہ موجود ہو. لیکن سر ویسے تھوڑا سا اس کو اگر وائڈ رینج میں دیکھیں تو ہم نے تو فقہ میں یہ بھی پڑھا نا کہ پاؤں کے اوپر ویسے ہی مسا کرنا بغیر یعنی لوگوں کے اختلاف کا جو فرق ہے. تو اگر ویسے دین کے ٹوٹل کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو دین میں تو یہاں تک اختلاف رائے جو ہم کہتے ہیں اختلاف رائے ہے تو وہ تو دین میں تو یہاں تک ہے کہ آپ صرف مسا ویسے بھی کر سکتے ہیں. ایک اختلافی یعنی کہ جو تلاوت ہے اختلاف میں تو سب کچھ موجود ہے نا, وہ تو ہر فقہ ہر طرح کی رائے موجود ہے. ایسی ایسی رائے موجود ہے کہ اللہ معاف کرے. چلیں آگے چلیں, 4 منٹ ٹائم تاکہ 7-8 منٹ لیٹ کلاس شروع ہوئی تھی, یہ پورے کرنے چاہیے. 2 حدیثیں رہ گئی یہ پوری کر لیتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, اچھا یہ تو ہم نے پڑھ لی کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 معاملات میں اختیار دیا گیا تو آپ نے آسانی کو اختیار کیا. ما لم یکن اسمن, جب تک کہ آسانی میں گناہ نہ ہو. کیا مطلب, وہ دین کا کام ہونا چاہیے, یعنی یہ کہ آسانی کی وجہ سے دین کو چھوڑ دے انسان. ٹھیک ہے, فَإِن كَانَ اسمن, پھر اگر وہ اس آسانی والے میں گناہ کا معاملہ ہوتا, کان ابعد الناس منہ, تو لوگوں سے سب سے زیادہ دور آپ ہوتے اس چیز سے. ومن تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسه, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے کے بارے سے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. الا ان تنتهك حرمت اللہ, سوائے یہ کہ اللہ کی کوئی حرمت پامال ہو رہی ہو, فینتقم للہ تعالی, تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے تھے. یہ بڑی اہم شے ہے کہ اپنی ذات کو نفی کرنی ہے, لیکن وہ نفی اتنی نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ٹوٹنی شروع ہو جائے, انسان نرمی کر رہا ہو. جب اللہ کی حرمت ٹوٹتی ہے پھر کوئی نرمی نہیں. ٹھیک ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا اخبرکم بمن یحرم علی النار, کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ کس کے اوپر آگ حرام ہے, او بمن تحرم علیہ النار, یا کس کے تقریباً اسی طرح کا ترجمہ ہے, تحرم علی کل قریب, ہر اس شخص کے لیے آگ حرام ہے جو لوگوں سے قریب ہوتا ہو, لوگوں سے جڑتا ہو, لوگوں سے اٹیچ ہوتا ہو. حین, حین کیا نرم ہو, لین یہ بھی سادہ ہے, اور سہل سہولت پیدا کرنے والا. اب یہ ایک بڑا یعنی اچھا کریکٹر سامنے آ رہا ہے کہ انسان بڑا ایک بات سہولت انسان ہے, تو لوگوں سے ملتا جلتا ہے, لوگوں کے قریب رہتا ہے. اور جو پہلے بھی ہم ایک حدیث پڑھ چکے کہ لوگوں کی ایذا پہ صبر کرنا اس کام کے لیے ناگزیر ہے. لوگ تو آگے سے کچھ نہ کچھ کام ایسے کریں گے کہ انسان اس سے ذرا ہرٹ ہوگا, لیکن وہ لوگوں سے نرمی کے ساتھ رہے, آسانی اور سہولت کے ساتھ رہے, تو اس کے اوپر آگ حرام ہے. یہی تک اتفاق کرتے ہیں.